صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ویلکم ٹو نیو پاکستان. بانی پی ٹی آئی کے الزامات کی روشنی میں اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو آئینی ترامیم کے ذریعے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہ رہی ہے وہ ایسے ہی ہیں جیسے بانی پی ٹی آئی بتا رہے ہیں؟ دیکھیے کافی سارے ایشو سامنے آئے ہیں اس جو آئینی ترمیم کے جو پیکج ہے جس کو جوڈیشل پیکج بھی کہا جا رہا ہے اس کے تناظر میں، اور اس کو لے کر آپ یہ دیکھیے کہ اس کو خفیہ رکھنا کوئی مناسب عمل نہیں تھا، اور پھر رات کی تاریکی میں اس طرح کی قانون سازی کرنا یہ بھی کوئی اچھا تاثر نہیں گیا ہے. اور کہا جاتا ہے رات کی تاریکی میں تو جرائم کیے جاتے ہیں. تو اب یہ کافی مشکل لگ رہا ہے کہ حکومت اس آئینی ترامیم کو کامیاب کروانے میں آئینی ترامیم کو منظور کروانے میں کامیاب ہو سکے گی. اور بالکل اس میں بہت سارے مسائل تھے. آپ دیکھیے کہ اس میں آرٹیکل جو 8 جو انسانی حقوق سے متعلق ہے اس میں ترامیم کی گئی ہے. آرٹیکل 199 اس میں ترامیم کی گئی ہے. جو ہائی کورٹس کے اختیارات کو ڈیل کرتا ہے اس میں ترامیم کی گئی ہے. اسی طرح سے باقی بہت سارے آرٹیکلز ہیں جن میں ترامیم کی گئی ہے. آپ دیکھیے کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے جو ممبرز ہیں ان کو ایکسٹینشن دی گئی ہے. پھر ججز کے حوالے سے تھا کہ ججز کی مدت ملازمت کو بڑھا دیا جائے 65 سے 68 کر دیا جائے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو کہ سب سے سپیریئر جوڈیشل باڈی بننے جا رہی تھی، یہ تمام چیزیں ایسی تھی جن پہ یک لخت فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا. اس پہ ایک طویل مشاورت کی ضرورت تھی. تو اس حد تک عمران خان صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا تھا اور کوئی مناسب طرز عمل نہیں تھا حکومت کی جانب سے کہ رات کی تاریکی میں وہ ایک پورا اتنا بڑا آئینی اور جوڈیشل پیکج جو ہے اس کو وہ منظور کروانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب صاحب ابھی بھی مولانا فضل الرحمان کے واضح انکار کے بعد بھی ہم تو ابھی بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ آئینی ترمیم کے لیے بڑی پر امید دکھائی دے رہی ہے. اب کچھ آفرز بھی حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہوں گی یقینی طور پر مولانا فضل الرحمان کی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے تو مان جائیں. پی ڈی ایم کے دور میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ ڈس اپوائنٹ ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی، پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی. آپ کو لگتا ہے کہ وہی بنیادی وجہ ہے کہ اس بار وہ حکومت کی کوئی بات نہیں مان رہے؟ پہلی بار ہے کہ نواز شریف یا مولانا فضل الرحمان دونوں میں ایک پیج پر دکھائی نہیں دے رہے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ گئے ہیں ملاقات کرنے، وزیر دفاع خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گا، یہ سب کچھ ہو جائے گا کیونکہ بات چیت چل رہی ہے. بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین ہیں جو کہ انہوں نے کہا کہ اس دن ہمیں ووٹ دیتے دکھائی دیں گے جب ہم یہ مسودہ پیش کریں گے. دیکھیے اس پہ پہلے بھی حکومت ہمیں بہت زیادہ دعوے کرتی نظر آئی ہے اور یہ کہتی رہی ہے، مسلسل کہتی رہی ہے کہ ان کے نمبرز پورے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب مان گئے ہیں. میں نے ہی اس دن یہ خبر دی تھی اتوار کے روز کہ مولانا فضل الرحمان نے ووٹ دینے سے انکار کر دیا ہے اور یہاں تک کہ نواز شریف کو اپنے گھر آنے سے بھی منع کر دیا ہے. تو اس پہ اس کو لے کے لیگی رہنما اور حکومت کے کچھ بعض اراکین اس بات پر مصر تھے کہ یہ خبر درست نہیں ہے، بلکہ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ دیر میں آئیں گے اور حکومت کے حق میں ووٹ دے دیں گے، آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ دے دیں گے، لیکن انہوں نے ووٹ نہیں دیا ہے. تو حکومت کے دعووں کی اب ایسا کوئی حیثیت نہیں رہی ہے. آپ دیکھیے کہ مسلسل کسی ایک آدمی نے نہیں، بہت سارے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حکومت کو یہ ووٹ مل جائیں گے، مولانا فضل الرحمان ان کو ووٹ دیں گے اور وہ آئینی ترامیم کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس کے برعکس معاملہ ہوا. آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ حکومت پچھلے 3-4 مہینے سے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی بھی آئینی ترامیم کروانے کا، ان کو منظور کروانے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، اور نہ ہی قاضی فائز صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع دی جا رہی ہے. تو ان تینوں باتوں میں کہیں ایک میں بھی صداقت نظر نہیں آئی، اور بالکل اس کے برعکس انہوں نے اپنے اعمال کیے ہیں. مدت ملازمت کے حوالے سے بھی انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، آئینی ترامیم کو بھی منظور کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور ادروائز بھی ان کا جو طرز عمل تھا ان کے دعووں اور ان کی ماضی کی کہی ہوئی باتوں کے برعکس تھا.
ٹھیک ہے. اچھا, آپ جو وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ, ان کی اسٹیٹمنٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عسکری قیادت نے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے دوران ہمیں یہ کنفرنٹ کیا ہے کہ نظام انصاف کی جو کمزوریاں ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہیں, جس کی وجہ سے دہشت گردی کا خاتمہ وہ نہیں کر سکے ہیں, اس لیے کچھ آئینی ترامیم بھی حکومت چاہ رہی ہے کرنا. یہ دونوں پوائنٹس آپ کو لگتا ہے کہ یہ میچ کرتے ہیں آپس میں؟ دیکھیے, یہ ایشو تو ہے ان کے اینڈ پہ, اور اس رات بھی یہ ہوا کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے نون لیگ کے علاوہ یا حکومت کے علاوہ تمام جماعتوں نے اس کی مخالفت کی تھی. یہ خبر بھی اگین میں نے دی تھی کہ تمام جماعتیں اس کی مخالفت کرتی ہیں اور اس کو یکسر طور پر مسترد کر دیا گیا ہے. اور اس پہ پھر کل تو اعظم نذیر تارڑ یہ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ نے بھی اس کی مخالفت کی تھی اور نون لیگ بھی نہیں چاہتی تھی کہ ملٹری کورٹ وغیرہ بن سکے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مدعا تھا کہ عسکری قیادت کے اس کے حوالے سے تحفظات تھے یا وہ چاہتے تھے کہ اس کو پاس کروایا جائے, تو اس کا اگین ایک طریقہ تھا. جس طریقے سے, جس میچورٹی سے انہوں نے اس کو کرنے کی کوشش کی ہے, اس کنڈکٹ کو لے کے چلے, ان کے کنڈکٹ کو دیکھا جائے اور اس تمام مدعے کو دیکھا جائے جس طرح سے لے کے چلے ہیں, تو یہ اس تمام عمل کو مشکوک بنا دیتا ہے. یہ ایک قومی مسئلہ تھا. اگر دہشت گردی کے حوالے سے قانون سازی کرنی تھی, اور دہشت گردوں کو پہلے بھی ملٹری کورٹس بنے, 2014 میں بھی ملٹری کورٹس بنائے گئے تھے اور اسی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ دہشت گردی میں خاطر خواہ کمی آئی تھی. تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ تھا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ تمام جماعتوں کا کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا, تمام جماعتوں کو آن بورڈ لیا جاتا, ان کے ساتھ مشاورت کا عمل مکمل کیا جاتا, اور دیگر جو سوسائٹی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت کی جا سکتی تھی, اور مشاورت کا عمل ان تک بھی بڑھایا جا سکتا تھا, اور یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا جاتا. لیکن ایسا نہیں کیا. لیکن مرزا صاحب, پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ خراب کیوں ہوا؟ حکومت کی کون سی غلطی کی وجہ سے معاملہ خراب ہوا؟ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی وزیر قانون ملاقات کے لیے گئے, وفاقی وزیر داخلہ گئے, ان دونوں کی نا تجربہ کاری کہہ لیں کہ یہ اس معاملے کو مولانا سے صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کر سکے ہیں. مجوزہ مسودی کی اگر ہم بات کریں, جو میڈیا کو جو رپورٹس موصول ہوئی ہیں اس کو ورکنگ پیپر کا نام دیا جا رہا ہے, اور پھر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ میڈیا اسپیکولیٹ بہت زیادہ کر رہا ہے. تو حکومت سے یہ معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ ڈیل ٹھیک سے نہیں ہو سکا؟ جی, 100% حکومت سے ڈیل نہیں ٹھیک سے ہوا, اور اعظم نذیر تارڑ صاحب انیپٹ آدمی ہیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا کہ ہم بالکل قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع کر رہے ہیں, پھر ری ٹویٹ کیا اس اسٹیٹمنٹ سے, بیان سے. تو ان کا وہ سیاست میں نئے ہیں, وکلا کی سیاست وہ ضرور کرتے رہے, لیکن عملی سیاست میں اور یہ ملکی سیاست میں ان کا یہ پہلا